بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان عزیز، دوبارہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سب مومنین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں کہ یہی تقوی الہی ہے جو انسان کو قیامت کے اس ہولناک عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ پہلے خطبے میں ہم نے کہا کہ جہنم کے لیے بھی کچھ لوگ ہیں، اہل جہنم، 4 گروہوں کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اسی طرح جنت کے لیے بھی اہل جنت ہیں۔ جہنم کا جو تذکرہ ہم نے کیا، قرآن کی سورہ مدثر میں مکالمہ ہے بہشتیوں اور جہنمیوں کے درمیان کہ بہشتی لوگ پوچھیں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، کن چیزوں نے تمہیں جہنم تک پہنچایا؟ تو کہیں گے ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم فقیروں کو کھانا نہیں دیتے تھے، ہم بیہودہ محفل برپا کرتے تھے اور اس میں شرکت کرتے تھے، اور ہم قیامت کے انکار کرتے تھے۔ اسی طرح اہل بہشت کے لیے بھی کچھ گروہ ہیں۔ میں نے کچھ روایت آپ کی خدمت کے لیے نوٹ کیا ہے، یہاں سے پڑھ کے آپ کو سناؤں گا۔ آپ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ رسول خدا کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها۔ فرماتے ہیں کہ بعض بندگان خدا ہے جن کے لیے جنت میں ایسے مقامات ہیں، ایسے غرفے ہیں کہ وہ اتنے صاف و شفاف ہے، نورانیت کے حامل ہیں کہ اس کی ظاہر کو باطن سے نہیں، باہر سے اس کا آپ اندرونی حصہ دیکھ سکتے ہیں اور اندرون سے باہر کا حساب دیکھ سکتے ہیں۔ یسکنھا من امتی، اس میں میرے امت سے وہ لوگ ساکن ہو جائیں گے، وہ لوگ اس بہشت میں چلے جائیں گے۔ ایک ایک پڑھ پڑھ کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں بھی 4 قسم کے لوگ ہیں، جس طرح کہ جہنمی 4 قسم کے تھے، یہ بھی 4 صفاتوں کے حامل ہیں۔ کون لوگ اس غرفوں میں، اس جنت میں جائیں گے؟ ایک، من اطاب الکلام، سب سے پہلا گروہ جو ان میں جائے گا وہ جس کی کلام پاکیزہ ہو، جس کی زبان پاکیزہ ہو، جس پر غیبت نہ آتا ہو، جس زبان پر تہمت نہ آتی ہو، جس زبان سے مومنوں کی دل آزاری نہیں ہو رہی ہو، جس زبان سے اسلام کے احکام کی استہزاء اور مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو، جس زبان سے مومنین کے درمیان نفاق اور تفرقہ پیدا نہ کیا جا رہا ہو، ایسی زبان والے لوگ کیا ہوں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ من اطاب الکلام، جن کی کلام پاک ہے، جن کی کلام سن کر انسان کو خدا یاد آ جاتا ہے، قیامت آ جاتی ہے، موت یاد آ جاتی ہے، وہ اللہ لاب کہنے والے لوگ نہیں ہیں جو جنت میں آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، وہی لاہ لعب کے مقابلے میں ہے۔ وہ جو فضول گوئی کرتے تھے وہ کہاں پر ہیں؟ جہنم میں ہیں، اس کا ذکر ہو گیا۔ یہ جو جس کی کلام پاکیزہ ہے، یہ کہاں پر ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ میں بہت انشاءاللہ اختصار کے ساتھ گزرتا ہوں۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، دوسری گروہ جو جنت میں داخل ہوگی، یہ وحی کا زبان فرما رہے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول خدا کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، دوسرا گروہ جو بہشت میں داخل کیا جائے گا وہ ہے جو کھانا کھلانے والے ہوں گے۔ دیکھ لیا، جو خرچ کرنے والے ہیں، جو فقراء پر خرچ کرنے والے ہیں، جو مساکین پر خرچ کرنے والے ہیں، جو دین کے راہ میں قربانی دینے والے ہیں، جو اثار والے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وہی جو مشہور معروف اس کی طرف میں نہیں جاتا. اہل بیت کی فضیلت کی ایک آیت ہے کہ اہل بیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اہل بیت کیا کرتے تھے؟ طعام کھلاتے تھے. امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مشہور ہے، سخاوت امام علی مشہور ہے. وہ تو بہرحال اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. وہ اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات پر بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، یہ طعام دینے والے ہوں گے. وہاں پر کیا کیا تھا؟ وہاں پر ہم نے کیا تھا؟ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. جہنمی کے چونکہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم جہنم میں آگے. رسول خدا فرماتے ہیں جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جس کی کلام پاکیزہ ہوگی، جس کی زبان پاکیزہ ہو، جو دوسروں کو گالیاں نہ دے، جو دوسروں کی توہین نہ کریں. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو طعام کھلائے، لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں پر خرچ کرے، فقراء پر خرچ کرے، غرباء پر خرچ کرے. مسجد میں ضرورت ہے مسجد پر خرچ کرے، حسینیہ میں ضرورت ہے حسینیہ پر خرچ کرے، یتیموں کو ضرورت ہے یتیموں پر خرچ کرے، جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر خرچ کرے. اور روایت میں ہے کہ اگر دولت مومنین کے پاس آ جائیں، البتہ مومنین یہ حقیقی، ویسے تو ہم سب کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں، اگر مومنین دولت مند ہو جائیں، صاحب دولت ہو جائیں، تو دین بہت جلدی ترقی کرے گا. ہم مومن تو ہے لیکن اس معنی میں بہت مشکل ہیں. نماز تو پڑھتے سب کو، لیکن جب خرچ کرنے کا آ جائے تو ادھر ہمارے ہاتھ جیب کی طرف نہیں جاتے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جنت میں پاکیزہ کلام والا جائے گا تو صحیح کہ جو اطعام طعام کریں. آگے کیا؟ وَأَفْشَ السَّلَامَ، اور سلام کو رواج دے دیں. رسول خدا کی سیرت کیا تھی؟ سیرت رسول خدا میں ہے کہ کسی نے بھی ابھی تک رسول خدا پر سلام مقدم نہیں ہوئی، کوئی بھی. پہلے وہ سلام کرتے تھے، حتیٰ چھوٹے بچوں کو. بعض حتیٰ یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ کرام وہ اس طاق میں بیٹھ گئے کہ ایک دفعہ تو ہم رسول خدا سے آگے سلام کریں، وہ کامیاب نہیں ہوئے. سب سے پہلے رسول خدا سلام کرتے تھے. اور یہ امام کاظم علیہ السلام ایک صورت پڑھی، ایک علامت بتائی ہے کہ مومن خاکسار مومن کون ہے. بہت سارے علماء یہ ہے کہ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ يَمُرُ، خاکسار مومن وہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی یہ گزرا اس پر سلام کرنے کہ یہ چھوٹا ہے بڑا ہے، میں تو مثلا رتبے کے لحاظ سے وہ میرا رینک فلان ہے، یہ میں میجر ہوں میں فلان نہیں، جس کو دیکھ کے وہ سلام کرتا ہے، یہ کہ مومن خاکسار ہے. ایک صفت یہ ہے. تو جنت میں کہ کون لوگ جائیں گے؟ اہل جنت کون ہوں گے؟ ایک تو کلام پاکیزہ ہوگی، سخی ہوں گے، جواد ہوں گے، اور سلام میں پہل کرنے والے ہوں گے. آگے کیا ہے انشاءاللہ ٹائم بھی تھوڑا سا وہ ہے. وَصَلَّ بِلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، چوتھی اور آخری جو اسی حدیث میں ہے، البتہ بہت سارے علامات ہیں، اسی حدیث کا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں گے اور یہ نماز تہجد کے لیے اٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ، جنت میں یہ لوگ جائیں گے کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں گے اور یہ رب سے مناجات کرنے کے لیے اٹھے ہیں، اور اس کا صبح زندہ ہے، مردہ نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کا صبح مردہ ہے. مردہ جانتے ہیں کس طرح؟ یعنی وہ سوئے ہوئے بس نماز کے لیے کہ بس اتنا ٹائم ہو نماز پڑھیں، نماز قضا نہ ہو. نہیں، جنت میں جانا ہے تو اس حدیث کی روح سے نماز تہجد پڑھنا ہے. جنت میں وہی جائیں گے کہ لوگ والناس نیام، وصلی بلیل والناس نیام، یہ تہجد کے وہ نماز پڑھیں گے اور کیا کریں گے؟ لوگ سوئے ہوئے ہوں گے. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ نماز تہجد کی فضیلت کی آخری جملہ، چونکہ پھر نماز کا وقت ہو رہا ہے، کہ جب امام حسین علیہ السلام آخری وداع کر رہے تھے اپنی بہن زینب سلام علیہ سے، کیا فرمایا؟
یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن زینب یہ میری آخری الوداع ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن میں آپ سے اور کچھ نہیں چاہتا، میری ایک خواہش ہے، وہ کیا ہے؟ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، مجھے نماز تہجد میں نہیں بھولنا۔ اور آپ نے پھر دیکھ بھی لیا 11ویں کی رات جو اتنے مصیبتوں کی رات تھی، اس کے باوجود بھی جناب زینب نے تہجد نہیں چھوڑی۔ راستے کے کٹھن مشکلات میں بھی جناب شریکت الحسین نے تہجد نہیں چھوڑی۔ خراب شام میں بیٹھ کر نماز تہجد کر دی تھی، لیکن نماز تہجد اس سے نہیں چھوٹی۔ اگر ہم سیرت زینبی کو اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز تہجد کا پابند ہونا چاہیے۔ باتیں تو بہت ہے لیکن ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ ایک دو مناسبتوں کا میں ذکر کروں۔ ایک تو ہمارے قوم کے محسن بابا قوم جناب قائد اعظم محمد علی جناح کے 25 دسمبر کے حوالے سے اس کی روز پیدائش ہیں، اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ چونکہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو بھی مخلوق کی شکریہ ادا نہ کرے وہ خالق کبھی مشکور نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا اسرائیل کے حوالے سے جو تسلیم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ فقط حیدر قرار والوں نے ابھی تک اسرائیل کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے، باقی سب ایک کے بعد دیگر تسلیم ہو رہے ہیں۔ اور جناب محمد علی جناح قائد اعظم صاحب نے یہی کہا ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، ہم اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی ہمارے لیے فخر ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ہمارے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے باقی سب ممالک کے لیے کارآمد ہے، افتخار ہے ہمارے لیے۔ لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح خیبر کا قلعہ 39 دن تک کوئی فتح نہ کر سکا، 40ویں دن حیدر قرار امیر المؤمنین تشریف لے گیا اور خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا اور یہودیوں کا قلعہ کم ہو گیا۔ آج بھی اسرائیل کے سامنے سب لوگ گھٹنے ٹیکیں گے، لیکن حیدر قرار والے گھٹنے ٹیکنے والے نہیں ہیں۔ یقیناً قرآن کا یہ وعدہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جس نے بھی یہ کہا کہ پروردگار ہمارا رب ہے اور اس پر قائم رہے، استقامت کی، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف بھی نہ کرو اور غمگین بھی نہ ہو جاؤ۔ اور یہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ اسرائیل جس نے پوری عربوں کو 1966 میں 7 دن میں مکمل طور پر تسلیم کیا، جو جنگ ہو گئی تھی مصر کے ساتھ اور دوسرے جو عرب تھے، وہی اسرائیل پورے زور کے ساتھ امریکہ اور باقی جو ان کے جو اذناب تھے، پھر بھی لبنان کے ایک چھوٹے سے تنظیم حزب اللہ کو شکست نہ دے سکی۔ اور حزب اللہ میں حسن نصر اللہ نے اپنے جد امجد کا یاد دلایا انہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ خدا کا جو وعدہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، خدا کا وعدہ ہے کہ جو زمین کے مستضعف لوگ ہیں ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں گے اور انہی کو امام بنائیں گے زمین کے لیے، اور وہ مکتب ہمارے پاس ہیں۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جنہوں نے ایمان لائے اور کہا کہ خدا ہمارا رب ہے، اس پر استقامت کیا، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا حکم ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی یعنی آج بھی۔ اگر بدر کی فضا پیدا ہو جائے جس طرح کہ لبنانیوں نے پیدا کیا تھا تو فرشتے ابھی بھی اتر سکتے ہیں آپ کی مدد کے لیے، قطار اندر قطار، اب بھی یعنی آج بھی، اور اتر گئے، نازل ہو گئے ان کے لیے۔ خدا کا وعدہ تو جڑا نہیں ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ وقت میں نہ لوں، ہمارا دعا بھی یہی ہے خداوند متعال سے کہ پروردگار جلد از جلد ہمارے آقا اور امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگار
ہمیں ان کی سرباز ہونے کی توفیق فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.